بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجھے چہروں پہ نور آیا، ستے چہروں سے زنگ اترا، تجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ سلام اس آقا پر بتلاکھوں جس نے توڑ دیے، سلام اس آقا پر بتلاکھوں جس نے توڑ دیے، انسانوں کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس ہادی عالم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، اس ہادی عالم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام دوستوں، بھائیوں، غیور نوجوان ساتھیوں، آج کا ہمارا یہ پروگرام سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے معمر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں کیا بیان کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، آپ کی سیرت بلند و بالا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابی رسول سوال کرتے ہیں، اماں جان ذرا حضور کی سیرت کو بیان فرمائیے۔ اماں کہتی ہیں، بیٹا کیا تو نے پورا قرآن نہیں پڑھا؟ اماں جان قرآن تو پڑھا ہے، میں رسول اللہ کی سیرت جاننا چاہتا ہوں۔ اماں کہتی ہیں، بیٹا قرآن ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ میرے آقا کی سیرت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، میرے آقا کی صورت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے۔ سر سے لے کر پاؤں مبارک تک پورے کا پورا نقشہ قرآن کھینچتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں قرآن سے پوچھئے ذرا کہ آپ کا سر مبارک کیسا تھا، قرآن آپ کو بتلائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زلفیں مبارک کیسی تھی، قرآن آپ کو بتلائے گا۔ آپ علیہ السلام کا چہرہ انور کیسا تھا، قرآن آپ کو بتلائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آج کی پوری صورت کو آپ قرآن سے پوچھئے، قرآن آپ کے سامنے کھول کے بیان کرے گا۔ قرآن سے جا کے پوچھئے میرے آقا کی سیرت کیا تھی، قرآن آپ کے سامنے بیان کرے گا کہ یہ میری آقا کی سیرت تھی۔ قرآن سے جا کے پوچھئے میرے آقا کا خاندان کیا تھا، قرآن آپ کے سامنے بیان کرے گا آقا کے خاندان کی تعریف۔ قرآن سے آ کے پوچھئے میرے آقا کے میرے پیغمبر کے صحابہ کیسے تھے، قرآن تعریف کرے گا یہ میرے پیغمبر کے صحابہ تھے جن کو کبھی قرآن نے اولئک هم الراشدون کہا، جن کو کبھی قرآن نے اولئک هم المفلحون کہا، جن کو کبھی قرآن نے اولئک هم المؤمنون حقا کہا۔ یہ میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں جن کو قرآن نے کبھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، کبھی جن کے بارے میں قرآن نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کہا۔ عرض یہ کہ پیغمبر کی صورت سے لے کر پیغمبر کی سیرت سے ہوتے ہوئے، پیغمبر کے خاندان سے ہوتے ہوئے، پیغمبر کی اعلیٰ جماعت سے ہوتے ہوئے، پیغمبر کی حیات سے ہوتے ہوئے جو چیز قرآن سے پوچھتے چلے جاؤ گے قرآن بتاتا چلا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلیٰ شان کے مالک ہیں، اعلیٰ سیرت کے مالک ہیں، اعلیٰ کردار کے مالک ہیں، اعلیٰ خاندان اللہ نے عطا فرمایا، اعلیٰ جماعت اللہ نے عطا فرمائی۔ آپ کی حیات بھی اعلیٰ، آپ کی جماعت بھی اعلیٰ، آپ کے دن بھی اعلیٰ، آپ کی رات بھی اعلیٰ، آپ کی مکی زندگی بھی اعلیٰ، آپ کی بدری زندگی بھی اعلیٰ، آپ کا جہاد بھی اعلیٰ، امن بھی اعلیٰ، مدینہ بھی اعلیٰ، بدر بھی اعلیٰ، احد بھی اعلیٰ، صدیق بھی اعلیٰ، فاروق بھی اعلیٰ، عثمان بھی اعلیٰ، علی بھی اعلیٰ، حسن حسین بھی اعلیٰ، معاویہ بھی اعلیٰ، پیغمبر کے 1,24,000 صحابہ بھی اعلیٰ۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، خلافت راشدہ۔ میرے محترم بھائیوں، اس وقت ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ پورے ملک میں چلے جائیں، ہر جگہ پیغمبر کی سیرت بیان ہو رہی ہے۔ آئے ذرا ان کے پاس چلتے ہیں اور دعوت اتحاد دیتے ہوئے بات کرتے ہیں
کرنی ہے، میں نے بھی سیرت بیان کرنی ہے، آپ نے بھی پیغمبر کے دن اور رات بیان کرنا ہے، میں نے بھی پیغمبر کے دن اور رات بیان کرنا ہے، آپ نے مکی اور مدنی زندگی بیان کرنی ہے، میں نے بھی مکی اور مدنی زندگی بیان کرنی ہے۔ ذرا آؤ ان کے دربار پہ چلے اور پوچھتے ہیں پیغمبر کی مکی زندگی ہم تک کیسے پہنچی؟ وہ کہیں گے صحابہ کے ذریعے۔ پیغمبر کی مدنی زندگی کیسے پہنچی؟ ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ وہ صحابہ ہیں۔ پیغمبر کی زکات پہنچانے والے کون ہیں؟ وہ صحابہ ہیں۔ پیغمبر کی نماز پہنچانے والے کون ہیں؟ وہ صحابہ ہیں۔ پیغمبر کا قرآن پڑھنا پہنچانے والے کون ہیں؟ وہ صحابہ ہیں۔ جو قرآن پیغمبر پہ نازل ہوا وہ ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ وہ صحابہ ہیں۔ کہ پیغمبر سیرت لے کر آئے وہ بتانے والے کون ہیں؟ وہ صحابہ ہیں۔ پیغمبر کی ایک ایک ادا ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ کون؟ صحابہ۔ صحابہ 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 صحابہ۔ جب تک صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی شان، سیرت، ان کا کردار سامنے نہیں آئے گا، پیغمبر کی کوئی چیز ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ جبل استقامت مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس طرح دو شہروں کے درمیان ایک دریا ہوتا ہے، اس دریا کے اوپر ایک پل باندھا جاتا ہے جو دو شہروں کو آپس میں ملاتا ہے۔ اگر وہ پل ٹوٹ جائے تو دو شہروں کا آپس میں رابطہ کٹ جاتا ہے۔ یوں ہی نبوت اور امت کے درمیان جو پل کا کردار ہے وہ صحابہ ادا کر رہے ہیں۔ اگر درمیان سے اس پاک مقدس مطہر جماعت کو ہٹا دیا جائے، امت اور نبوت کا واسطہ کٹ جاتا ہے۔ امت نبوت سے تب مل سکتی ہے جب درمیان میں صحابہ موجود ہوں گے۔ اگر صحابہ درمیان سے ہٹ گئے امت نبوت سے نہیں مل سکتی۔ آج اس پل پر حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب دو ملکوں کے درمیان جنگ لگتی ہے، فوجوں کو جہاں بہت ساری جگہوں پہ تعینات کیا جاتا ہے، وہاں فوجوں کو پلوں پر تعینات کیا جاتا ہے تاکہ پلوں کی حفاظت رہے، دو شہروں کا رابطہ قائم رہے۔ اس وقت فتنوں کا دور ہے۔ اس فتنہ کے دور میں اس پل پر جو نبوت اور امت کو ملا رہا ہے، ہم اس کے پہرے دار بنیں گے انشاءاللہ۔ بنیں گے؟ اس پل کی پہرے داری کریں گے، چاہے وہ مرزا جیلوی کی صورت ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں اس پل پر کوئی حملہ کرنے آئے گا، انشاءاللہ صحابہ کے غلام اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ ختم نبوت کی باری آئی، ہم تیار کھڑے ہوں گے۔ صحابہ اکرام کی باری آئی، ہم تیار کھڑے ہوں گے۔ اہل بیت کی باری آئی، ہم تیار کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح پورے علاقے میں سیرت کے جلسے جاری ہیں، انشاءاللہ العزیز کل ہمارے پاس چھوٹا کے اندر مدرسہ عربیہ قادریہ میں ایک پروگرام ہو رہا ہے سیرت رحمت للعالمین کے عنوان سے۔ اس میں حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب کے بھائی مولانا خبیب احمد گھمن صاحب اور ایک نعت خوان مولانا بھائی فرقان وزیر صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ آپ سب حضرات کو اس پروگرام میں شرکت کرنے کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحب